درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ درود پاک جمعہ کے دن بھی اور باقی دنوں میں بھی اپنا ورد درود پاک کا جاری رکھیں، مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بیان میں قرآن پاک کی کچھ آیتوں کو شامل کیا جائے تاکہ نور قرآن بھی حاصل ہو، قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کا ثواب بھی حاصل ہو۔ آج قرآن پاک کی وہ آیت ہم سنیں گے جس میں اللہ کریم نے مسلمانوں سے، مومنوں سے بات کی ہے، مومنوں سے خطاب فرمایا ہے۔ یہ میسج ڈائریکٹلی ایمان والوں کے لیے ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں ہمارا رب ہم سے کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بڑی شارٹ مختصر آیت مگر خوبصورت پیغام۔ ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرنے کی بات بھی کی مگر اس کے ساتھ یہ بھی سمجھا کیسا ڈرنا ہے کہ جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ بڑی کمال کی بات ہوئی، اپنے آپ سے ڈرنے کا بھی رب فرما رہا ہے، کیسا ڈرنا ہے جیسا اس کا حق ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ بغیر مسلمان نہ مر جانا، ایمان سلامت لے کر دنیا سے جانا ہے۔ یعنی اس ایک آیت میں سبحان اللہ تقوی کا بھی بیان ہے، اللہ سے ڈرنے کا بھی بیان، اور ساتھ ایمان سلامت لے کر دنیا سے جانا ہے۔ اس کا مطلب ساری زندگی بھی اپنے ایمان کو سنبھالنا ہے، مرتے وقت بھی سنبھالنا ہے، اور انشاءاللہ قبر میں بھی لے کے جانا ہے۔ اب ذرا دو باتیں سمجھنی ہے کہ تقوی کس کو کہتے ہیں۔ اللہ سے ایسے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اس آیت میں یہ فرمایا حق کا تقاتہ، جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بقدر طاقت اللہ سے ڈرو، اور اس کی تفسیر ایک اور آیت میں ہو جاتی ہے۔ اللہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو اللہ سے ڈرو جہاں تک تم سے ہو سکے، اور پھر دوسری بات اسلام پر ہی تمہیں موت آئے۔ تو اب تقوی کا پہلے معنی سمجھ لیں۔ بار بار لفظ تقوی ہم سنتے ہیں، حدیثوں میں بھی سنتے ہیں، قرآن میں بھی پڑھا ہوگا، دعاؤں میں بھی ہم بات کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں متقی بنا دے، تقوی عطا فرما۔ تقوی کا معنی کیا؟ کہ خدا سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا، اور آخرت میں نقصان پہنچانے والی چیزوں سے احتراز کرنا، اپنے آپ کو سیکیور کرنا۔ اور حق کے تقوی کیا ہے؟ خدا کا ایسا ڈر ہو کہ اس کی نافرمانی سے ہمیں روک دے، اس کی نعمتوں کے لیے شکر کی طرف لے جائے، اعضاء کو گناہوں سے روک لے، ہمارے باڈی پارٹ گناہوں سے رک جائیں، دل میں حسد، کینہ، بغض، تکبر نہ آئے، بلکہ خلوت اور جلوت بھی پاک ہو جائے۔ ایک اور پرابلم بھی ہے، بعض اوقات ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، ہم بہت سارے گناہ اس لیے نہیں کرتے کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی چلے، ایک نعمت ہے کہ لوگوں کے خوف، ورنہ بے شرم تو ایسے بھی ہوتے جو لوگوں سے بھی نہیں ڈرتے، کہ لوگوں کے سامنے بہت ساری برائیاں کرتے میں بندہ ڈرتا ہے، رک جاتا ہے۔ لیکن مزہ یہ ہے اور اصل تقوی یہ ہے کہ میری خلوت بھی، جب مجھے دنیا میں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اس وقت بھی میں گناہ نہ کروں، اس وقت یہ خیال دل میں رہے کہ رب دیکھ رہا ہے۔ تقوی کی اصل تو درجہ یہ ہے نا کہ میری خلوتیں بھی پاک ہو جائے، ایسا نہ ہو لوگوں کے سامنے نیک، نمازی، پرہیزگار، اکیلے میں سارے برے کام ہو رہے ہیں، بلکہ ایسے بھی لوگوں کے بارے میں پڑھا گیا، سنا گیا کہ لوگ سامنے ہوں تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اکیلے میں نمازیں بھی نہیں پڑھتے کیونکہ وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ پھر بتاؤ نماز کس لیے پڑھ رہے تھے؟ اگر لوگوں کو ہی دکھانے کے لیے نماز پڑھنی تھی تو پھر اللہ کے لیے نماز تو نہ ہوئی نا۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے تسبیح پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے سب کا خیرات ہو رہی ہے، اور اندر اکیلے میں جا کے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ نہیں، تقوی یہ ہے کہ میری خلوتیں بھی پاک، میری جلوتیں بھی پاک، اور یہ خیال رہے کہ رب دیکھ رہا ہے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب تقوی پر استقامت کیسے ملے؟ ٹھیک ہے، یہ تو قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب ڈریں کیسے؟ اس کا فارمولہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے منہاج العابدین میں بہت خوبصورت اس کا جواب دی۔ جو آپ نے فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تقوی کے لیے بنیادی بات کیا ہے؟ the basic thing for تقوی، کہ انسان اپنے نفس کی مخالفت میں اس بات کا پکا ارادہ کر لے کہ نفس کو گناہوں سے باز رکھے گا۔ غیر ضروری حلال اشیاء کا بھی بہت استعمال نہیں کرنا ہوتا، بہت زیادہ کھانا، بہت زیادہ سونا، بہت باتیں کرتے رہنا۔ کہتے نا قلیل الکلام قلیل الطعام قلیل المنام، آرام بھی تھوڑا، کھانا بھی تھوڑا، اور باتیں بھی تھوڑی۔ یہ متقی لوگوں کا طریقہ، اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ زیادہ کھانے والا تو زیادہ شہوتوں کی طرف جاتا ہے، زیادہ بولنے والا زیادہ غلطیاں کرتا ہے، زیادہ سونے والا پھر وہ سستی اور کاہلی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو جب آپ ان تین چیزوں میں حلال ہیں حالانکہ،
کمی کریں گے تو پھر حرام چیزوں سے بچنے کا بھی ذہن بن جائے گا، مگر یہاں تو حرام سے بچنے کا بھی ذہن نہیں ہے۔ اور سبحان اللہ، امام غزالی فرماتے ہیں کہ آنکھ، زبان، شرمگاہ اور دل، الغرض تمام اعضاء کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا تو انشاءاللہ وہ تقوی اسے حاصل ہو جائے گا جس کا اہل ایمان سے مطالبہ کیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک کچھ پارٹ آف دا باڈی جو ہے نا اس کو ڈائریکٹلی ایڈریس کیا گیا، آنکھوں کا تقوی۔ ہاں یاد رکھیے، یہ آنکھ ہے نا، یہ دیکھا جائے تو بہت بڑی نعمت ہے، ہم دنیا کی نعمتیں دیکھتے ہیں مگر یہ آنکھ حلال دیکھنے کے لیے دی گئی ہے۔ یاد رکھیے، پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہکتی ہے، پھر انسان حرام کی طرف جاتا ہے۔ آنکھوں کی بدکاری کہا گیا حرام دیکھنے کو۔ ایک تو وہ بدکاری ہے نا جو حرام جہنم میں لے جانے والا کام، بہت برا کام، اللہ بچائے اس سے، مگر آنکھوں کو بھی بدکاری سے بچانا۔ قرآن کہتا ہے مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے۔ بڑا شارٹ حکم ہے، مختصر ہے، مگر خوبصورت اس کے معنی ہے۔ پہلے نمبر پر اس میں ادب اور بہترین تہذیب سکھائی جا رہی ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ اپنی آنکھیں کچھ نیچی رکھیں، ادھر ادھر ہر چیز دیکھنا ہے، بے پردہ خواتین بھی دیکھ رہی ہیں، موبائل فون پر بھی بری چیزیں دیکھ رہی ہیں، ٹیلی ویژن پر، اور نہ جانے کیا کیا دیکھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے، نگاہیں نیچی ہونی چاہیے، اور سبحان اللہ اس بات سے خبردار بھی کیا کہ یہ ستھرا ہے، نیکیوں کو بڑھانے والا اور زیادہ کرنے والا ہے۔ جو برے چیزیں دیکھتا ہے پھر اس کا دل نیکیوں میں نہیں لگ رہا ہوتا، اس کا دل پھر انہی خیالات میں گم رہتا ہے۔ دل پاکیزہ خیالات کیسے لائے گا جب آنکھیں پاک ہوں گی؟ آنکھیں غلط دیکھ رہی ہیں، کان غلط سن رہے ہیں، تو پھر دل و دماغ میں بھی وہی چل رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے دل و دماغ میں، مثال دیتا ہوں، اس کو آپ ایگزامپل کے طور پہ سمجھ لیں۔ آپ نے کبھی کسی محفل نعت میں شرکت کی، یا کہیں آپ نے تلاوت قرآن اچھے کسی قاری صاحب سے سنی، یا آپ نے کوئی اچھا سا بیان سنا ہے، کسی پروگرام میں آپ گئے، دینی پروگرام، آج بھی آپ آئے ماشاءاللہ، تھوڑی دیر کے بعد بھی کبھی کبھی زبان پر وہی نعت آ رہی ہوتی ہے، ذہن میں وہی تلاوت گونج رہی ہوتی ہے، دل پہ وہی بیان والی باتیں آ رہی ہوتی۔ کیوں؟ آنکھوں نے دیکھا پاک، کانوں نے سنا پاک، ٹھیک ہے نا، تو دل میں خیال کون سے آئے؟ پاکیزہ خیال۔ آپ کسی بعد اللہ ایسی محفل میں گئے جہاں گانے باجے ڈول تماشے بے حیائی، اس محفل میں تو گناہ اٹھایا، مگر بعد میں بھی وہی مناظر آنکھوں میں، وہی کان میں باتیں، لوگ وہی گانے گنگنا رہے ہوتے ہیں۔ تو فرق ہے نا کہ ہم جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، پھر دل میں وہ چیز قرار پکڑ لیتی۔ تقویٰ اسی چیز کا نام ہے۔ قرآن کہتا ہے اپنی آنکھوں کو نیچا رکھو، اپنے دل و دماغ کو پاکیزہ رکھنا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی طرح کانوں کا تقویٰ یہ ہے کہ کانوں کو حرام سننے سے بچانا ہے۔ پھر زبان کا تقویٰ کیا ہے کہ زبان کو حرام بولنے سے، جھوٹ، غیبت، چغلی، جناب گالی گلوچ، اس قدر زبان سے گناہ کیے جاتے ہیں۔ یہ زبان کتنی اہم چیز ہے پتہ ہے؟ ایک بار سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے سوال کیا، حضور آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز کس کو سمجھتے ہیں؟ سب سے زیادہ کس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے؟ حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ نبی پاک نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اسے صبح ہوتی ہے نا، حدیث کے الفاظ ہیں جس کا مضمون ہے کہ ساری باڈی پارٹس زبان سے کہتے ہیں اے زبان تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، کیونکہ ہم تیرے تابع ہیں، اور تو ٹیڑھی چلے گی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ فار ایگزامپل، کوئی بندہ اچھی باتیں کرتا ہے، میٹھی باتیں کرتا ہے، پیار سے باتیں کرتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ اچھی بات کرتے ہیں، اس کو تحفہ بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور کوئی زبان سے گالی گلوچ کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، بری باتیں کر رہا ہے، تو لڑائی ہو جاتی ہے۔ لڑائی ہوتی ہے تو مار کس کو پڑتی ہے؟ زبان کو یا باڈی کو؟ غلطی زبان کرتی ہے، پٹائی اعضا کی ہوتی ہے، تو اعضا ہی اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں، باڈی پارٹس کہہ رہے ہوتے ہیں تیری مہربانی سیدھی چلنا ورنہ ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ زبان ہے۔ اب دیکھیں ہمارے کسی بھی باڈی پارٹ پر پہرے نہیں لگائے گئے، زبان پر 32 پہرے دار بٹھائے گئے، 32 دانت ہے، پیچھے زبان ہے، مگر وہ 32 چوکیداروں کا پہرا توڑ کر نکلتی ہے، اور ایسی چلتی ہے کہ کسی کا دل توڑ دیتی ہے، کسی کی جناب گھر توڑوا دیتی ہے، کسی کی پارٹنرشپ ختم ہو جاتی ہے، کوئی بچپن کے دوست جدا ہو جاتے ہیں۔ ہے بڑی نعمت زبان، ہاں نعمت بھی بہت بڑی ہے۔ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر۔ جب میں نے آپ کو یہ وظائف پڑھائے تھے تو ہماری گھڑی میں 2:43 تھے، اب بھی اتنے ہی ہیں، یعنی 1 منٹ بھی پورا نہیں ہوا، مگر بیٹھے بیٹھے ہم سب نے سبحان اللہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق 3 جنت میں درخت لگا لیے ہیں۔ نبی پاک فرماتے جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے جنت میں درخت لگ جائے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت۔ آپ درود پاک پڑھیں تو ہر درود پاک پر 10 نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند ہو رہے ہیں۔ زبان سے ہی نیکیاں ہیں نا، وداؤٹ اینی ایفرٹ۔
کوئی محنت نہیں ہو رہی, نیکیوں کا امبار لگی جا رہا ہے. کلمہ پاک پڑھیں, حدیث پاک میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ, پڑھتا جائے بندہ کلمہ پاک, اتنی نیکیاں میں کم. قرآن پاک پڑھے, ہر لفظ پر نیکی مل رہی ہے, ہر حرف پر نیکی مل رہی ہے. یہ وہ زبان ہے, مگر یہی وہ زبان ہے کہ جب گناہ کے لیے چلتی ہے, یہ جھوٹ بولتی ہے, تو فرمایا بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. جب یہ زبان دل آزاری کرتی ہے تو گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. وہ کہتے نا تلوار کا وار وہ سہا جا سکتا ہے, وہ بعد میں ٹھیک ہو سکتا ہے, مگر زبان کا وار پھر ٹھیک نہیں ہوتا ہے, دل کرچی کرچی ہو جاتا ہے. خدارا زبان کا تقوی یہ ہے کہ اس کو حرام سے بچائیں. یہ زبان جنت میں بھی آپ کو لے جا سکتی ہے, یہی زبان جہنم میں لے جا سکتی ہے. اور آگے کیا فرمایا, مت مرنا مگر مسلمان. کیا کہا, اے ایمان والو ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مرنا نہیں, مرنا ہے تو پھر مسلمان مرنا ہے, ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا ہے. سبحان اللہ, قرآن سمجھا رہا ہے کہ ایمان کی فکر کرو, ایمان سلامت لے کے جانا. اچھا یہاں بھی زبان کا بڑا کردار ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایمان بھی زبان کی بے احتیاطی سے جا سکتا ہے. ہاں دیکھیں نا, کوئی 70 سال تک غیر مسلم رہے, اللہ کو نہ مانے, اس کے نبی کو نہ مانے معاذ اللہ, اور اس کے بعد صدق کے دل سے ایک بار کلمہ پاک پڑھ لے, زبان سے ہی پڑھے گا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو کیا ہوگا, وہ کفر سے نکل کر مسلمان ایمان میں داخل ہو جائے گا اور اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ہاں جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے نا, کوئی مسلمان ہوتا ہے, کوئی ایسا مجھے سن رہا ہے جو اسلام قبول نہیں کیا اس نے, اسلام قبول کیجئے, یہ ایسی نعمت ہے کہ جیسے ہی آپ اسلام قبول کریں گے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ ہے زبان. لیکن اے مسلمانوں, اس کا بے دریغ استعمال نہ کریں, بے خوف استعمال نہ کریں, کہ اگر زبان سے کوئی ایسا کلمہ جاری ہوا جو کلمہ کفر ہوگا, تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ بے شک 70 سال مسلمان رہا, اگر ایسا جملہ نکل گیا جس سے رب ناراض ہو گیا اور وہ کلمہ کفر ہوا, تو پھر بندہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ سکتا ہے, اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا. بڑے بڑے اولیاء کرام, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے صحابہ لرزتے تھے ایمان کی سلامتی کے لیے. خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور دعا ہے. آقا پتہ کیا دعا فرماتے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. کون دعا کر رہا ہے, وہ آقا جس کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے. یہ میری اور آپ کی تربیت کے لیے ہے نا, کہ ہم بھی یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھیو, دل پھر نہ جائے. مجھے فکر ہے, آپ کو فکر ہے, ہم نے کبھی دعائیں کی کہ یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھیو. کچھ لوگوں کو تو یہ امیجنیشن ہی نہیں ہے کہ ایمان چھن بھی سکتا ہے. قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ مت مرنا مگر مسلمان, ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اس کا مطلب we have to careful about our ایمان. ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرتی ہیں. اور ایمان کون چھیننے کی کوشش کر رہا ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا, شیطان مردود ہوا ہے نا اللہ کی بارگاہ سے, وہ جہنم میں جانا ہے اس کو, تو وہ یہ چاہتا ہے میں اکیلا کیوں جاؤں, میں ان کو بھی لے کر جاؤں. تو اب کیا پلانز ہے شیطان کے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہم سوچتے بھی نہیں ہے, پوچھتے بھی نہیں. شیطان نے بڑے جال بہکے ہوئے ہیں, شیطان نے بڑے جس کو کہتے ہیں نا اٹیک کیے ہوئے مسلمانوں پر. اب وہ کیا کرتا ہے, کامیڈی کے ذریعے, چٹکلوں کے ذریعے, لطیفوں کے ذریعے. آپ دیکھیں کامیڈی شو میں کیا ہو رہا ہوتا ہے, کبھی جناب اللہ کا مذاق, کبھی فرشتوں کا مذاق, کبھی جنت دوزخ کا مذاق ہے معاذ اللہ. تو یہ وہ انداز ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ ہنس رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, وہی باتیں ریپیٹ کر رہے ہیں, اور ایمان سے ہاتھ, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, ہماری کوئی باؤنڈری ہے, ہم کچھ باتیں نہیں کر سکتے. ہم اللہ معاذ اللہ رسول یا اللہ کی کتابوں یا فرشتوں جنت دوزخ کا کوئی مذاق اڑائے گا تو کیسے مسلمان رہے گا. یہ ہمارے بیسک عقائد ہے, لیکن اس کی تعلیم ہونی چاہیے کہ میں کہاں تک بول سکتا ہوں, کہاں مجھے احتیاط کرنی ہے. آپ نے سنا ہوگا دعوت اسلامی کے ماحول میں مدنی چینل پر ایک بڑا خوبصورت نعرہ لگایا جاتا ہے, پہلے تولو بعد میں بولو. یہ بولنے سے پہلے احتیاط تو کرو یار. اچھا دنیا میں بھی اصول ہوتا ہے, آپ کسی ملک میں ہر ادارے کے بارے میں بات نہیں کر سکتے, ہر شخصیت کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. آپ پر کیس بن جاتا ہے کہ بھائی آپ نے اس کے بارے میں کیسے بات کی, آپ کو اختیار ہی نہیں ہے. تو جب ممالک کے کچھ شخصیات یا کچھ اداروں پر بات کرنا منع ہو سکتا ہے, تو ہم نے ایمان قبول کیا ہے تو اللہ پر, اللہ کے رسولوں پر, فرشتوں پر, اور جو بھی ہمارے بیسکس ہیں ہم اس پر بات نہیں کر سکتے. معاذ اللہ اس کے اگینسٹ یا اس کی مذاق یا اس کی توہین کی بات نہیں ہو سکتی. شیطان نے ایک اور کیا وار کیا مسلمانوں پر, گانے, فلمی گانوں میں کفریہ باتیں ڈالنا. کبھی کہہ رہا ہے سجدہ کرنا ہے, پوجا کرنی, پتہ نہیں کیا کیا فلمی گانے ایسے آ گئے بتاتے لوگ. تو اس کے اندر اور بچے گا رہے ہیں, نوجوان لڑکے لڑکیاں مزے لے کے گا رہے ہیں, سن رہے ہیں ان گانوں کو. معاذ اللہ, یہی تو شیطان کی ٹریپ ہے, کسی طرح مسلمان ایسی بات کہے کہ وہ ایمان سے خارج ہو جائے. اچھا یہ تو چلے کہنا ہے نا, اب تو باقاعدہ سوشل میڈیا پر اور پھر جناب میڈیا پر آ کر
کچھ لوگ اسلام کی انٹرپریٹیشن ہی ایسی کر رہے ہیں، قرآن و حدیث ہی ایسے بیان کر رہے ہیں کہ لوگ جناب ان کی باتیں سن سن کر پریشان بھی ہو رہے ہیں، فالو بھی کر رہے ہیں۔ ایسے بھی لوگ آگے جو اللہ سے دور، نبیوں سے دور، اولیاء صحابہ سے دور کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں کیا ضرورت ہے علماء کرام کی، کیا ضرورت ہے اولیاء کرام کی باتیں سننے کی۔ اے پاک و ہند والوں، مجھے ایک بات بتاؤ، ہم تک ایمان پہنچا کیسے ہے؟ یہ احسان ہے صحابہ کرام کا، پھر اولیاء کرام کا جو یہاں آئے اور جنہوں نے ہم سب کو مسلمان کیا، اور جناب آج کروڑوں مسلمان ہیں، اور وہ کہتے ہیں ان کی بات ہی نہ سنو، ان سے فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا، اور لوگ سن رہے ہیں ان کو۔ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ واردات سمجھو۔ پہلے کسی طرح امت کو علماء کرام سے بدسن کر کے دور کر دیا جائے کہ یہ مسجدوں میں جا کر کوئی بیان نہ سنے، کسی عالم دین کی بات نہ سنے، پہلے اس سے دور ہو جائے، پھر یہ اولیاء کرام کا احسان ماننا چھوڑ دے، پھر یہ صحابہ کرام سے دور ہو جائے، آہستہ آہستہ اسلام سے ہی دور ہو جائے، آہستہ آہستہ کاٹا جاتا ہے نا رسی کو۔ یہ پلان ہے، یہ سمجھیے گا، یہ باقاعدہ یوں سمجھیے شیطان نے پلانٹ کیے ہوئے لوگ، لیکن ہمارا بھی ابھی بھی شوق ہے سب کی سننی ہے، نہ کرے ایسا۔ سننی اس کی ہے جس نے اللہ رسول کی سنی ہے، جس کے دل میں عشق رسول ہے، جس کا ایمان مضبوط ہے، جو کوالیفائڈ عالم دین یا مفتیان کرام ہے۔ بھائی ہم اپنی بلڈنگ جو ہے کسی موچی سے تو نہیں بنواتے نا، ہم بلڈر سے بنواتے ہیں۔ ہم اپنا علاج کسی کسائی سے نہیں، ڈاکٹر سے کرواتے ہیں، جس کا جو کام کا ایکسپرٹ اس سے کرواتے ہیں۔ تو دین سیکھنا ہے تو جو دین سکھانے میں ایکسپرٹ ہیں، جنہوں نے یہ علم حاصل کیا ہے، ان سے سیکھیں اور اپنے ایمان کی فکر کیجئے، ورنہ بہت طریقوں سے ایمان، معاذ اللہ کئی ملکوں کے ویزا لینے کے لیے، کہنے میں مزہ نہیں آ رہا مگر چونکہ یہ بات بتانی ہوتی ہے کہ باقاعدہ ان ملکوں کے ویزا کے لیے لکھ دیتے ہیں معاذ اللہ کہ میں قادیانی ہوں، کہ پتہ چلا ویزا مل جائے، اپنا ایمان بیچ دیا۔ مرنا نہیں ہے، قیامت کے دن نبی پاک کو منہ نہیں دکھانا، کیا ختم نبوت پر تمہارا عقیدہ نہیں ہے؟ یاد رکھیے ایمان اتنی نازک چیز ہے کہ اگر کوئی یہ ارادہ کرے نا کہ میں کافر ہو جاؤں گا، وہ کہ بے شک ہو نہ ہو وہ ہو جائے گا، اس کو پھر کلمہ پڑھنا پڑے گا، پھر تجدید ایمان کرنا پڑے گا، یہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہم۔ دعا کرو کہ اللہ کبھی ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ہمارا ایمان ہم سے جدا نہ ہو، اور ہم ایمان سلامت لے کر اپنی قبر میں جائیں، کیونکہ یاد رکھیے گا ایمان پاسپورٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہی نہیں نا تو ساری نمازیں، روزے، حج، عمرے، سخاوتیں، زکوٰۃ سب زیرو ہو جائے گا۔ اگر ایمان ہے تو پھر انشاءاللہ آگے سارے معاملات آسان ہو جائیں۔ قرآن کہہ رہا ہے نا، میں نے آج آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی ہے کہ ایمان والو نہیں مرنا مگر مسلمان، یعنی اپنا ایمان سلامت لے کر جانا ہے۔ تو آج قرآن پاک کی ان مبارک آیتوں میں ہمیں دو میسج ملے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا ہے جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور اپنا ایمان سلامت کر رکھنے کی فکر کرنی ہے۔ اور یہ اس کو آرڈنری نہ لے، میں نے آپ کو ولیوں کے واقعات سنائے، ایک آخری حدیث سنا دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ اولاد آدم 4 کیٹیگریز پر پیدا کی گئی ہے۔ کچھ لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمانوں والی زندگی گزاری، اور ان کا انتقال بھی اسلام پر ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اس کیٹیگری میں شامل رکھنا، کیونکہ اللہ نے ہمیں مسلمان ماں باپ عطا کی، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، لائف بھی مسلمانوں والی گزر رہی ہے، اللہ ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ نبی پاک فرماتے ہیں دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ کچھ لوگ غیر مسلموں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، ساری زندگی کفر والی گزارتے ہیں، اور ان کا جو مرتے بھی ہیں تو وہ بے ایمانی پر، کفر پر مرتے ہیں۔ ایسے کروڑوں اربوں لوگ ہیں دنیا میں جو مختلف مذاہب پر زندگی گزارتے ہیں، اسی میں مر جاتے ہیں۔ تیسری کیٹیگری نبی پاک نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کفر گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، غیر مسلموں کے یہاں پیدا ہوتے ہیں، کفر والی زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اور یہ ہو رہا ہے دنیا میں، بڑی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے۔ تو یہ وہی لوگ ہیں نا جو غیر مسلم تھے، مسلمان ہوئے، اور انشاءاللہ اسلام پر ان کا خاتمہ ہوگا، بڑی اچھی بات۔ مگر چوتھی کیٹیگری جو نبی پاک نے فرمائی نا، وہ بڑی ڈرنے والی ہے، سمجھنے والی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، اسلام والی زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں اس بات کی ٹینشن، فکر لینی ہے، دعائیں کرنی ہے، بری صحبتوں سے بچنا ہے۔ اچھا صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ کفریاں باتیں کہنے سے ہی ایمان چلا جا سکتا ہے، اور بھی بہت سارے اسباب لکھے علماء نے۔ ایک اور سبب یہ لکھا بری گیدرنگز، برے دوست، بری صحبتیں، گناہوں کی عادتیں، روز گناہ کر رہا ہے، روز گناہ کر رہا ہے۔ حدیثوں میں مضمون ملتا ہے جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے پھر لگ جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا پھر کرتا ہے پھر لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے، بلیک۔ اب اس کو ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ تو بتاؤ نا، جس کا دل ہی کالا ہو گیا، شرابیں پی پی کر، نمازیں قضا کر کر کے، جوئے کا مال، سود کا مال، رشوت کا مال، حرام کما کما کے، اب دل ہی کالا ہو گیا، ایسے لوگوں کو پھر مسجد میں سکون بھی نہیں آتا، نماز کے لیے بھی نہیں آتے، اچھی بات کرو تو سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا ایسے بندے کا ڈر ہے کہ مرتے وقت ایمان واپس لے لیا جائے۔ اللہ ایمان سلامت رکھے، اپنی صحبتیں اچھی کریں، اپنی عادتیں اچھی کریں، گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کریں، گناہ کی عادت نہ ڈالیں۔ اگر دل سیاہ ہو گیا تو پھر کہیں ایمان ہمارے ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم اس مبارک مہینے کے صدقے ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرما۔
ہمیں جب تک زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب آخری وقت آئے تو کلمے والی، ایمان والی، عافیت والی، اور کاش ایسا کرم ہو جائے کہ مدینے والی موت نصیب ہو جائے، جنت البقیع ہم سب کا مقدر ہو جائے، آقا کے قدموں میں، آقا کے جلووں میں ہمیں ایمان اور عافیت والی موت ملے۔ کیا خوبصورت ایک شعر ہے، اور وہ دعا بھی ہے کہ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے۔ الحمدللہ ایسی پیاری ایمان کی حفاظت والی باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں، اس ماحول سے وابستہ رہیں۔ ایسے بیانات مزید سننے ہیں تو مدنی چینل دیکھتے رہیں، ہمارے سوشل میڈیا پر جو اکاؤنٹس ہیں اس کو فالو کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تم میں سے میرے قیامت کے دن سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ یہ بظاہر تو ون لائنر حدیث ہے، لیکن اگر اس حدیث کے پیچھے جو ریوارڈ ہے، جو انعام ہے، اس پر غور کیا جائے تو اٹس ناٹ آرڈنری تھنگ، کیونکہ قیامت کا دن جو ہے نا، دا موسٹ ڈیفیکلٹ ڈے، دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کا دن بہت خطرناک دن ہے، اس سے زیادہ خوفناک دن نہ کبھی آیا نہ پھر کبھی آئے گا۔ اور اس دن تکلیفوں کا عالم یہ ہوگا کہ زمین تانبے کی، کبھی سخت گرمی پڑ رہی ہو اور آپ پسینے سے گھر آئیں، پسینے سے شرابور ہوں، اور آپ سے کوئی سوال و جواب شروع کر دے، گھر والے بھی پوچھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر رک جاؤ، ابھی مجھے تھوڑا سانس لینے، اس وقت میں اس کیفیت میں نہیں ہوں کہ تم سے بات کر سکوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سخت گرمی میں ہمیں کوئی اپنے گھر کے باہر 5 منٹ کھڑا کر دے، 5 منٹ، شاید 5 منٹ بھی ہم سے کھڑا نہ رہا جائے، ہم اتنے پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا، اور لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، علمان والا فیس۔ پھر صرف یہی ایک تکلیف بھی بہت تھی، اب اس میں حساب و کتاب ہوگا، نامہ اعمال کھولے جائیں گے، پل صراط سے گزارا جائے گا، میزان پر اعمال تولے جائیں گے، کوئی ایک پرابلم ہو تو بتایا جائے، سب کے سامنے سب کچھ کھل رہا ہوگا۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے عیب چھپے ہوئے ہیں، لوگ تو ہمیں معزز سمجھتے ہیں نا، لوگوں کو تو نہیں پتا کہ ہماری کون کون سی خطائیں ہیں، ہم جانتے ہیں، رب جانتا ہے، مگر اس دن ساری دنیا کے سامنے نامہ اعمال کھلیں گے۔ خوش نصیب ہوں گے جن کے اعمال نامے پر پردہ ڈالا جائے گا اور جنہیں بلا حساب جنت میں داخل کریں۔ اس ساری سچویشن میں اتنے ڈیفیکلٹ دن، وہ کون سی ہستی ہوگی جس نے کام آنا ہے؟ وہ کون ہوگا جس کی بات سنی جائے گی؟ وہ کون ہوگا جو شفاعت کریں گے؟ There is nobody else سوائے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور کوئی نہیں ہوگا جو اس دن شفاعت کریں گے، گناہ گاروں کو اللہ کی بارگاہ سے شفاعت کر کے جنت کی طرف لے جائے، ان تمام مشکلوں سے نکالیں گے۔ اور کیسے نکالیں گے؟ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت ایک نقشہ کھینچتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بہت ڈیفیکلٹ ڈے ہے، پیاس بہت لگے گی، مگر آپ لکھتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ۔ ایک ایسا دن جب ماں بھی نہیں پوچھے گی، والد بھی قریب نہیں آئے گا، لوگ ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے، مگر کون ہوگا جو وہاں بھی کرم فرمائیں گے؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے گے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، اعمال نامے کھولے جائیں گے، عیب کھل رہے ہوں گے، مگر رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ۔ اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے؟ بناتے یہ ہیں۔ اب ذرا آگے چلیے، جب وزن ہلکے ہو رہے ہوں گے تو اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے ہی۔ پل صراط سے گزرنا ہوگا تو سلم سلم کی دھارس سے پل سے پار چلاتے یہ۔ ذرا غور تو کیجئے، وہ کون سی مشکل ہے جہاں نبی پاک موجود نہیں ہو؟ واللہ واللہ میرے آقا سے محبت کیوں نہ کی جائے، کیوں نہ ان سے ٹوٹ کر پیار کیا جائے؟ ارے وہ دن جب ماں نہیں قریب آئے گی، والد قریب نہیں آئے گا، آقا اپنے امتیوں کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ ایک صحابی رسول نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے حضور یہاں جب بھی جی گھبراتا ہے، آپ کا دیدار کرتے ہیں دل کو ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، آپ کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ قیامت کے دن تو آپ کے پاس بہت سارے انبیاء، صدیقین، شہداء ہوں گے، حضور اس وقت آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ ابھی امیجنیشن کی آپ نے قیامت کے دن کی؟ میں آپ کو ایک امیجنیشن بتاتا ہوں، ایک تصور بتاتا ہوں۔ جو حج پر گئے میری بات جلدی سمجھ جائیں۔ حج کے دن عرفات کے میدان کا منظر ذرا یاد کیجئے، 30 لاکھ 35 لاکھ لوگ ہوتے ہیں نا، اور کتنے ہوتے ہیں؟ 40 لاکھ۔ مگر جس کو تھوڑی پنجابی وچ کہتے کہ رش کہتے کس کو لگ پتا جاتا ہے، ایک عوام کس کو کہتے ہیں، کراؤڈ کس کو کہتے ہیں، ایک بندہ بچھڑے پھر ملنا مشکل، اس قدر عوام۔ کبھی سوچا قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے؟ فرام دا فرسٹ ڈے
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ٹل دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن تک اس زمین پر جتنے لوگ آئیں گے، اربوں خربوں، یہ سب محشر کے میدان میں ہوں گے۔ 40 لاکھ کے مجمع میں گھبرا جاتے ہیں ہم، اربوں کے مجمع میں کیسے ڈھونڈیں گے نبی پاک کو؟ کیسے جائیں گے نبی پاک کے قریب؟ کیسے مانگیں گے ان سے شفاعت؟ کیسے ان سے جناب آب کوثر کا پیالہ طلب کریں گے؟ کیا ریلیونٹ کوسچن تھا نا کہ حضور ہم کو تلاش کدھر کریں گے؟ سنو نبی پاک نے کیا جواب دیا۔ آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، اگر مجھے تلاش کرنا ہونا تو حوض کوثر پر آ جانا، اپنے پیاسے امتیوں کو جام پلا رہا ہو۔ کہ حضور اگر وہاں نہ پاؤں تو ایسا کرنا پل صراط پر آ جانا، اپنے امتیوں کو پل سے پار چلا رہا ہوں گا۔ حضور اگر وہاں نہ ملے تو وہاں نہ ملوں تو میزان پر آ جانا، جہاں میرے امتیوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، ان کے پلڑے بھاری کر رہا ہوں گا۔ اللہ اکبر! کیوں اتنی فکر ہے اپنے امتیوں؟ اور انبیاء قیامت کے دن کہے گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، فقط ایک ہستی ہوگی جو کہے گی انا لہا۔ کیا خوبصورت بات مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، آ جاؤ میرے غلام۔ اب مجھے بتائیے، اب اس حدیث کی طرف دوبارہ، اب یہ تمام تخیلات، یہ امیجنیشن ذہن میں رکھیے، اور یہ سارا ہم سب کو فیس کرنا ہے۔ اس سے آنکھیں چرانا چھوڑ دیں، اس کی پریپریشن کریں، اس کی تیاری کریں۔ ٹیکس ریٹرن کی ڈیٹ آتی ہے تو تیاری کرتے ہیں، جناب اب آنے والا ہے ٹیکس ریٹرن ہے، کسی ملک کا انٹرویو، ویزا کا انٹرویو ہوتا ہے تو اس کی فائل تیار کرتے ہیں، جاب انٹرویو کے لیے نہ جانے کتنی بار پریکٹس کرتے ہیں۔ قیامت کے دن کی کوئی پریپریشن، کوئی تیاری، کوئی ٹینشن، فکر ہی نہیں کسی کو۔ مگر سنو، اب اس انعام کو سمجھو کہ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے اس دنیا میں سب سے زیادہ درود پڑھے ہو۔ اب بتاؤ، جو نبی پاک کے قریب ہو گیا اس کے تو سارے کام بن گئے نا۔ کام بنانا انہوں نے ہے، بگڑی بنانی انہوں نے، اور میں انہی کے قریب پہنچ گیا تو پھر تو کام ہو جائے گا نا۔ تو اب یہ سوچ لو درود پاک کتنا ضروری ہے۔ ایکچولی اٹ از دا کی آف سکسیس۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کی چابی ہے۔ تو درود پڑھتے رہا کرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تھوڑا سا یہ سوشل میڈیا، موبائل پر جو اتنے گھنٹوں ہمارے گزرتے ہیں اس سے نکلے، اور اپنا وقت اللہ اور اس کے رسول کے ذکر پہ صرف کرے۔ یہ زبان اللہ نے دی ہے، اس کا بہترین استعمال یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے والے ہیں۔ آئیے میں بھی نیت کرتا ہوں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا قیامت کے دن کی سختیوں سے بچا جائے، محبوب پاک کے دامن میں جگہ دے دے۔ گناہ گار ہیں مالک، مگر تیرے محبوب کی امتی ہیں۔ انشاءاللہ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس امیزنگ اور کمال کی پرسنالٹی پر مجھے کچھ مدری پھول پیش کرنے ہیں، یہ مہینہ ان کی یاد بھی دلاتا ہے، اور جب بھی ان کی بات ہوتی ہے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ شخصیت ہمیں سکھاتی ہے ایکچولی کہ نبی پاک سے محبت کرنی کیسے ہے، اپنی زندگی کا گول سیٹ کیا کرنا چاہیے، اپنی حیات کو نبی پاک کے طریقہ کار کے سانچے میں ڈھالنا کیسے ہے۔ یہ پرسنالٹی آج بھی ہمیں سکھاتی ہے۔ اگر ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اس پرسنالٹی کا مقام کیا ہے کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کے سامنے ایک بڑا خوبصورت فرمان ارشاد فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھی خصلتیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، 360 ہیں اچھی عادتیں، بیسٹ ہیبٹس 360 ہیں۔ جب کسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی ذات میں ایک خصلت پیدا کر دیتا ہے، اور اسی کے سبب اسے جنت میں بھی داخل کر دیتا ہے۔ وہ ایک خصلت بھی کسی کو مل جائے تو جنت مل جاتی ہے۔ اب وہاں وہ پرسنالٹی، وہ شخصیت موجود تھی۔ عرض کرتے ہیں حضور کیا میرے اندر بھی کوئی ایک خصلت اس میں سے ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ ساری خصلتیں موجود ہیں، وہ کوئی اور نہیں، افضل البشر بعد الانبیاء ہیں۔ تمام انبیاء و رسول کے بعد سب سے افضل شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہ آقا ان کے بارے میں فرماتے کہ اے ابو بکر تمہارے اندر یہ ساری خصلتیں موجود ہیں۔ ایسی کیا خصلتیں تھی، ایسی کیا عادتیں تھی؟ آؤ میں آج حضرت ابو بکر صدیق کی کچھ عادتیں بتاتا ہوں، ہیبٹس آف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اور ٹرائی ٹو امپلیمنٹ ان یور لائف۔ سننا بھی ہے، صرف سن کر انجوائے نہ کریں، ہم یہ دیکھیں کہ میری عادتیں کیا ہیں اور صدیق اکبر کی عادتیں کیا تھی۔ آقا کا قرب کیسا ملا، اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے جو ان کو نبی پاک کا قرب ملا، زندگی میں بھی ساتھ رہے، غار میں بھی ساتھ رہے، آج مزار میں بھی ساتھ ہیں، یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں۔ شاعر لکھتے ہیں نا، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے،
سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے. اللہ اکبر. آپ کی آگے آئے پڑھتے جائیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اچھا ایک بڑی امیزنگ بات کہ حضرت ابوبکر صدیق کا نام کیا ہے؟ حضرت ابوبکر جو ہے نا ان کی کنیت ہے ابو بکر. یہ اتنی مشہور ہو گئی کہ اب ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. صدیق ان کا لقب ہے, عتیق بھی ان کا لقب ہے, اور ابو بکر ان کی کنیت ہے. ان کا اصل جو نام ہے نا یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا نام عبداللہ, ٹھیک ہے, آپ کا نام عبداللہ ہے اور یہ آپ کا لقب ہے عتیق اور صدیق. عتیق کیوں کہلاتے تھے؟ سبحان اللہ. آپ نے اس کی کئی روایتیں ملتی ہیں کہ آپ نے کئی غلاموں کو خرید کر آزاد کیا. عتیق کہتے ہیں آزاد کیا گیا یا آزاد, تو آپ کا لقب عتیق پڑ گیا. صدیق, سبحان اللہ. اچھا عتیق کے بارے میں ایک اور حدیث پاک سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابو بکر عتیق فی السماء و عتیق فی الارض. ابو بکر آسمان میں بھی عتیق ہیں, زمین میں بھی عتیق ہیں. اور صدیق کا لقب بہت ساری اس کی بھی وجوہات علماء نے لکھی, مگر وہ عظیم واقعہ ہے. معراج کی رات تھی, ٹھیک ہے نا, آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 27th of رجب, the morning of 27th رجب, ایک ریویل کیا, ایک اعلان کیا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں ایک طویل سفر کر کے بیت المقدس سے ہو کر واپس آیا. ابو جہل بدبخت, اس نے جب یہ سنا کہ رسول پاک یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو اس نے کہا کہ کیا حضور آپ, میں اور لوگوں کو بھی جمع کر لیتا ہوں, کیا آپ ان کے سامنے بھی یہ بات کر دیں گے؟ نبی پاک نے فرمایا بالکل, میں ان کے سامنے بھی بیان کر دوں گا. اب کیا ہوا؟ اب ابو جہل اور لوگوں کو بھی لے کر آ گیا, اور جب اور لوگ آ گئے تو ابو جہل نے کہا ذرا فرمائیے وہ آپ کیا فرما رہے تھے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس کی حاضری دے کر سیر کر کے واپس آیا. اچھا اس زمانے میں بیت المقدس کا ٹریول 1 مہینہ جانا 1 مہینہ آنا, گھوڑے پر جاتے یا اونٹ پر جاتے, تو جو سفر 2 مہینے کا ریٹرن تھا رات میں طے ہو نہیں سکتا تھا. تو معاذ اللہ انہوں نے نبی پاک کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. اچھا اب لوگوں نے سوچا سیدنا ابوبکر صدیق جو تھے نا وہ بڑے معتبر تھے, بڑے معزز تھے, بڑے بزنس مین تھے, تو وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سیدنا صدیق اکبر کو ڈیٹیچ کر دیا جائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے. یعنی کفار مکہ بڑے غمزدہ تھے کہ ابوبکر ایمان کیوں لے آئے, ایک کا ہی بڑا مقام ہے, بڑے بیپاری ہیں. تو انہوں نے کہا اب موقع اچھا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دور کرنے. گھر پہ پہنچ گیا حضرت ابوبکر صدیق کے, دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھلتا ہے, سوال ہوتا ہے کہ اے ابو بکر تم جانتے ہو تمہارے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گیا ہوں. حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ واقعی میرے آقا ایسا کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس وقت سوال کرنے والوں نے سوچا ہو کہ ہیزیٹیشن آ رہی ہے, کچھ نہ کچھ لگتا ہے کہ سوال کیا ہے تو کوئی گھبراہٹ ہے. کہاں وہ یہی کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گئے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر کا جواب سنے رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میرے آقا فرماتے ہیں تو سچ فرما, میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. تو لوگوں نے کہا ابو بکر تم یہ کیسے تصدیق کر سکتے ہو کہ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس ہو کر آ گئے؟ تو کمال کا جواب دیتے ہیں, فرماتے میں تو اس سے بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں. میرے آقا روزانہ آسمانی خبریں دیتے ہیں کہ جبریل امین آئے ہیں قرآن لے کر, جب میں اس پر ایمان لے آیا تو اگر نبی پاک فرماتے ہیں کہ بیت المقدس ہو کر آئے ہیں تو سچ فرما رہے. وہ دن تھا کہ آپ کا لقب صدیق پڑ گیا کہ آپ نے بغیر دلیل کے نبی پاک کی بات کی صداقت کی تصدیق کی. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو مل رہی ہے کہ ابو جہل نے لاجک تلاش کی, آرگیومنٹ کیا, اور صدیق اکبر نے لبیک یا رسول اللہ اس وقت کہا. جو آقا نے فرمایا وہی حق ہے. اب غور کر لے کہ آج بھی کچھ لوگ 27 رجب میں آرگیومنٹ کرتے نظر آتے ہیں, اور آج بھی کچھ لوگ نبی پاک کی شان بیان کرتے نظر آتے ہیں. اب خود چیک کر لیں کہ یہ پرابلم اس دن سے چلا آ رہا ہے. ایوری مارننگ آف دا 27th رجب فرام دیٹ ڈے پرابلم کرنے والے پرابلم کرتے ہیں. اچھا وہ آرگیومنٹ کیا کرتے ہیں کہ جناب معراج تو ہوئی تھی مگر خواب میں ہوئی تھی. چلو آج اس کو بھی سالو بھی کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. بڑا لاجیکلی, میں کوئی روایتوں کی طرف نہیں جاتا, بڑا لاجیکلی کوسچن, پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں. ابو جہل کا اور کفار مکہ کا اعتراض کرنا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ کس بات پر تھا؟ کیا خواب پر اعتراض تھا؟ بھائی آپ صبح اٹھیں اور آپ کا بیٹا کہے ابو رات کو خواب میں امریکہ گیا تھا, اس کے بعد لندن بھی گیا, اور پھر ابو میں کراچی بھی گھوم کے اٹھا تو بستر پہ تھا, تو آپ کے بیٹا کوئی بات نہیں, ساری لوگ رات گھوم رہے ہوتے خواب میں, کوئی مسئلہ نہیں, سو جا واپس, کوئی ٹینشن نہیں نا, خواب میں تو سبھی گھوم رہے. اگر نبی پاک نے یہ دعویٰ کیا تھا 27 رجب کی صبح کہ جناب میں خواب میں بیت المقدس ہو کر آیا, تو پھٹا ہی نہیں تھا. پھر یہ جھگڑا بتا رہا ہے کہ نبی پاک کا دعویٰ یہی تھا کہ میں جسمانی طور پر گیا ہوں, تو یہ بڑا نارمل کلیئر ہو گیا
کہ پیارے آقا جسمانی طور پر جانے کا دعویٰ کر رہے تھے، ابو جہل اور اس کے لوگ جو تھے وہ اعتراض کر رہے، اور صدیق اکبر نے فوراً مان لیا، اس سمجھ ہی آ گئی بات کہ آج بھی جب آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی کوئی بات پیش کی جائے تو ہمارا کام لبیک کہنا ہے، ہر چیز میں لاجک تلاش کرنا، ہر چیز میں کہنا جناب پہلے اس کی لاجک بتائیے۔ ارے میری آپ کی عقلیں تھوڑی ہیں، کبھی پہلی جماعت کے بچے کو 10ویں جماعت کی کتابیں سمجھ آتی ہے؟ میٹرک کے اسٹوڈنٹ کو MBBS کی کتابیں سمجھ آ سکتی ہیں؟ ارے ہم دنیا میں اپنا ڈسٹینس رکھتے ہیں، یار ابھی پہلی جماعت میں اس کو 10ویں جماعت کی کتاب نہ دو۔ میری آپ کی عقلیں تھوڑی، اللہ کی شان، اس کی قدرت کے نظارے، اس کے حبیب نے اس پہ کیا اختیارات دیے، ضروری ہے ہر بات میری عقل میں آئے۔ اگر حدیث کے ذریعے، قرآن کے ذریعے یہ بات پہنچی ہے تو جو پنجاب کے لوگ کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں، ایسی منن والے ہیں، سوچن والے نہیں۔ ہاں منن والے بنے۔ جب نبی پاک کی یہ شان اور صدیق اکبر کو لقب وہاں سے ملتا ہے کہ انہوں نے بغیر چون چرا کے لبیک کہا اور صداقت کر دی، تصدیق کر دی کہ جب میں مانتا ہوں نبی پاک فرماتے ہیں تو حق فرما۔ ایک عادت تو صدیق اکبر کی یہ پتا چلی کہ شریعت کے معاملے میں، اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں ماننا ہے، اس میں ہر بات میں لاجک کی تلاش کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم آج صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عادتوں پر بات کرتے ہیں تو پتہ تو چلے کہ وہ کون کون سی عادتیں تھی، کہاں پہنچ گئے، مرتبہ تو دیکھو۔ غلام جن آقا کی شان بیان کرے تو غلام کی ذمہ داری ہے کہ نبی پاک کی شان بیان کریں، مگر اس صحابی رسول کی قسمت پر ہماری جانیں قربان کہ جس کی شان نبی پاک بیان فرمایا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بار صدیق اکبر آئے، نبی پاک کی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور صدیق اکبر کو گلے لگایا اور ان کے منہ پر بوسہ دیا۔ مولا علی موجود تھے، شیر خدا کا، کہتے یا رسول اللہ ابو بکر کا منہ چومتے ہیں۔ فرمایا اے علی، ابو بکر کا میرے یہاں وہ مرتبہ ہے جو میرا مرتبہ میرے رب کی بارگاہ میں ہے۔ کس قدر نبی پاک ان سے پیار فرماتے تھے، اللہ سب سے پہلے ایمان لائے نا۔ اچھا یہ دوستی ایسا نہیں تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا اور صدیق اکبر آ گئے، نہیں، پیارے آقا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو ساتھ تھا نا، 18 ایئرز ایج تھی حضرت ابوبکر صدیق کی، 20 سال عمر تھی نبی پاک کی، 20 سال کا ساتھ تھا، اور یہ 18 سال کی عمر سے نبی پاک کے ساتھ تھے، اور جیسے ہی نبی پاک نے اعلان نبوت کیا سب سے پہلے لبیک کہہ کر کلمہ پڑھ لیا صدیق اکبر۔ ایک اور بات اس سے سیکھنے کے لیے آج میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ایک واقعہ اور اس سے کچھ لیسن بیان کرتا جاؤ۔ اب سیکھنے کو کیا ملا ذرا مجھے بتائیے گا، ماشاءاللہ آپ کی معلومات کا بھی تھوڑا ٹیسٹ ہو جائے۔ سب سے پہلے مردوں میں ایمان کون لایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سب سے پہلے عورتوں میں ایمان کون لایا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ۔ سب سے پہلے بچوں میں ایمان کون لایا؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ یہ تین کون تھے؟ کبھی غور کی؟ دا موسٹ کلوزسٹ پرسنالٹیز، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ قریب جو لوگ تھے نا، بہترین دوست، زوجہ محترمہ، اور وہ بچہ جو نبی پاک کی آغوش میں پرورش پا رہا ہے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ آج دنیا میں کسی شخص کو دور سے دیکھے نا بعض اوقات بڑا اچھا لگتا ہے، قریب جائے تو بندہ کہتا ہے میں تو کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا، جب تک کاروبار نہیں کیا تھا تو بڑا سچا دکھتا تھا، کاروبار کیا تو لگ پتا گیا کہ یار اس کی تو باتیں ہی دوسری ہیں، رشتہ داری نہیں کی تھی تو سب سے اچھا مجھے یہ لگتا تھا، جیسے ہی رشتہ داری کی تو اس کے تو سارے معاملے سامنے آ گئے، اس کی تو ٹور ہی چینج ہو گئی۔ ہمارے ساتھ جناب رشتہ کرنے کے بعد اس کے تو ڈیمانڈیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ مذہبی لوگ بیٹھے ہیں، میں اپنے بارے میں بات کرتا ہوں، ہمارے مذہبی لوگوں کے لیے درس ہے کہ جب ہمیں لوگ دور سے دیکھتے ہیں کہتے ہیں کتنا نیک ہے، کیا جب ہمارے قریب آتے ہیں تب بھی انہیں یہ احساس ہوتا ہے؟ قریب آ کر عموماً لوگوں کے عیب کھلتے ہیں۔ میرے آقا کی شان دیکھو، جو جتنا قریب ہوا ویسا دیوانہ ہو گئے۔ سب سے پہلے ایمان لائے وہ لوگ جو سب سے قریب تھے، وہ جانتے تھے کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے اور آپ کی مبارک عادتوں کی بات ہو رہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان میں بیان کروں؟ آپ واحد صحابی ہیں جو 4 نسلوں کے صحابی ہیں۔ آپ کے والد صحابی، آپ خود صحابی، آپ کے بیٹے صحابی اور آپ کے پوتے صحابی۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ، آپ حضرت ابو بکر، آپ کے بیٹے عبد الرحمن اور ان کے بیٹے محمد بن عبد الرحمن، یہ چاروں صحابی ہیں۔ لیکن غیرت کیسی تھی صدیق اکبر میں؟ آپ سنو، دوسری عادت تو بہت ساری ہیں، اس ایمان کے نام پر غیرت ہونی چاہیے۔ کمپرومائز کر لیتے ہیں ہر بات پر۔ آپ کے بیٹے عبد الرحمن ایمان نہیں لائے تھے۔ ایک غزوے میں وہ دشمن کی فوج، کفار کی فوج کی طرف سے آئے، تھوڑے ٹائم بعد جب ایمان لے آیا تو کہتے بابا جان ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جب میں سامنے والوں کی فوج کی طرف سے آیا تھا نا، آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد۔ آپ فرماتے بیٹا اگر تم میری تلوار کے نیچے آتے نا تو میں نے نہیں چھوڑنا تھا کہ تم نبی پاک کے دشمن کی طرف سے آئے تھے۔ یہ ہے عشق رسول کا تقاضا۔ حدیث تو سنی ہے نا، لا یؤمن احدکم
حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا نے تو پیرامیٹر بیان کر دیا نا کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری اولاد، تمہارے والد اور سارے گھر والوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ہم سب کہتے تو یہی ہیں کہ نبی پاک پر ہماری جان قربان، مگر کیا پریکٹیکلی ایسا ہے؟ جب بچے کی خوشی سامنے آتی ہے کیا کریں، بچوں کے لیے کرنا پڑتا. ارے جناب آپ کے گھر میں سب کیا ہو رہا ہے؟ شادی میں کتنے برے کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ لوگ جواب میں کیا کہتے ہیں، کیا کریں بچے کی خوشی، تمہارا کدھر گیا عشق رسول. بات یہ ہے کہ جب دین کی بات آئے اور خاص طور پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آئے تو پھر کوئی اور نہیں چاہیے، سب کچھ قربان. صحابہ کرام کا تو نبی پاک سے گفتگو کرنے سے پہلے ہی انداز یہ تھا، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. اس کے بعد بات شروع ہوتی تھی. سیکھو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. دین جو ہے نا وہ کمپرومائز کا نام نہیں کہ جناب کبھی ادھر سودا کیا کرے یار، اتنی زبردست ڈیل آئی تھی مارکیٹ میں، اتنا بڑا نفع نظر آ رہا تھا، تھوڑا ہی تو جھوٹ بولنا تھا. کیا کروں جناب، اب مارکیٹ میں کرنا پڑتا ہے. میں نہ دیتا رشوت تو کوئی اور رشوت دے کے مال چھڑا لیتا. میں تھوڑا بہت سود کا کام اسی لیے کر رہا ہوں کہ جناب تھوڑا سا بڑا کام کرنا ہے. یہ کدھر گیا عشق رسول؟ صرف زبانی تھا. اگر نبی پاک سے محبت کرنی ہے تو بٹس اینڈ پارٹس میں نہیں ہوگی، پھر واقعی دل و جان سے ہوگی. کسی صورت حرام کی طرف نبی پاک کا امتی کیسے جائے؟ آقا کا عاشق کیسے نبی پاک کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ آگے سنو، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عادتوں پر بات ہو رہی ہے. ایک بار سیدنا یعنی آپ کی، اب میں عاجزی انکساری پر بات کرتا ہوں. پہلے تو ایک اور خوبصورت بات سنیں کہ آپ سے ایک بار پوچھا گیا کہ آپ نے کبھی زمانہ جاہلیت میں شراب پی تھی ایمان لانے سے پہلے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. فرمایا وجہ کیا تھی، آپ نے کیوں نہیں پی شراب؟ آپ کہتے ہیں اپنی عزت اور غیرت کی حفاظت کے لیے میں شراب نہیں پیتا تھا، کیونکہ جو شراب پیتا ہے اس کی عزت اور غیرت دونوں ضائع ہو جاتا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر نے سچ کہا، نبی پاک نے ان کی تصدیق کی. تو اب یہاں ماشاءاللہ تاجران بیٹھے ہیں، اب بولنے کو جی تو نہیں چاہ رہا، لیکن جو اطلاعات آتی ہیں کہ اب بہت ساری جگہوں پر شراب پی جاتی ہے، نجی محفلوں میں شراب پی جاتی ہے، منشیات عام ہوتی جا رہی ہے، ہمارے نوجوان اس میں غرق ہوتے جا رہے ہیں، اب عیب بھی نہیں سمجھتے اس کو. خدا کے بندو، شراب وہ لعنت ہے، وہ عظیم گناہ ہے کہ جس کے بارے میں ایسی احادیث ہیں کہ نبی پاک نے شراب پینے والے، پنانے والے، بنانے والے، اٹھانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے سب پر لعنت ارشاد فرمائی ہے. لیکن شراب کو برا سمجھنے کے لیے کوئی تیار ہے؟ سنو، صدیق اکبر ایمان تو بعد میں لائے، مگر اللہ نے کیسا شریک النفس بنایا تھا کہ پھر بھی شراب سے دور رہے، اس بری عادت سے ہمیشہ محفوظ رہے ہوئے. یہ ہے صدیق اکبر کی ایک اور شاندار عادت. آگے چل جائے. اللہ اکبر. آپ حضرت عمر فاروق کا واقعہ سے آئیں کہ آپ رات کے وقت مدینہ منورہ میں کسی محلے میں رہنے والی ایک بوڑھی عورت کے گھریلو کام کاج کر دیا کرتے تھے. آپ اس کے لیے پانی لاتے تھے اور اس کے تمام کام سر انجام دیتے تھے. حسب معمول بڑھیا کے گھر آئے تو دیکھا کہ سارے کام ان سے پہلے کوئی کر گیا. دوسرے دن تھوڑا جلدی آئے تو پھر دیکھا وہ کام کوئی کر گیا. آپ حیران کہ میں ڈیوٹی تو میری تھی، حالانکہ آپ بھی حضرت عمر فاروق تھے. مگر دیکھیں یہ صحابہ کرام کا انداز تھا کہ کسی غریب کی مدد کر دی جائے. مگر اب حیران ہے 2 دن سے کہ مجھ سے پہلے یہ کوئی کام کر جاتا. ایک دن آپ دن میں آ کر ہی چھپ گئے کہ دیکھو تو صحیح کون ہے جو مجھ سے پہلے کر کے جاتا. تو دیکھا کہ خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اس نابینا بڑھیا کے سارے کام کیے. آپ حیران ہوئے، خلیفہ ہونے کے باوجود ایسے کام. تو آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر ہی تو ہیں جو مجھ سے نیکیوں میں سبقت لے جاتے. حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق کا بڑا جس کو کہنا ایک خوبصورت مقابلہ نظر آتا ہے کہ کسی طرح میں نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں. مگر غزوہ تبوک کا جو وہ ایثار تھا، وہ سب کچھ لانا تھا اور اپنے گھر میں کچھ نہ چھوڑنا تھا. حضرت عمر فاروق نے وہ تاریخی جملہ کہا کہ میں ابو بکر سے نیکیوں سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اللہ. ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک اور عادت سنو. آپ جب خلیفہ نہیں بنے تھے نا تو مدینے کی بچیاں کچھ تھی جو آپ کے پاس آتی تھی، اور وہ آپ کے ساتھ جب آتی تو آپ ان کی بکریوں کے دودھ دھو دیا کرتے تھے. تو اب آپ کی خلافت کا اعلان ہو گیا. تو بچیوں نے کہا کہ حضور اب تو آپ خلیفہ بن گئے، اب ہمارا یہ کام تو اب نہیں کریں گے. کہا نہیں، میرے اندر تم کوئی فرق نہیں دیکھو، آپ بھی لے آیا کرو. خلیفۃ المسلمین ہیں. مدینے کی بچیاں اپنی بکریاں لاتی اور سیدنا ابو بکر صدیق اس سے دودھ دھو دیا کرتے. اب آئیے لیسن، عادتیں تو سن لی نا. آپ خلیفۃ المسلمین کا مطلب سمجھتے ہیں؟ نبی پاک کے خلیفہ تھے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیڈر تھے. کتنا بڑا عہدہ تھا. مگر نہ اسٹائل تبدیل ہوا نہ عادتیں تبدیل ہوئی. ہمیں تو ایک عہدہ ملے تو ٹوری چینج ہو جاتی ہے، تھوڑے پیسے بڑھ گئے تو اب اسٹائل ہی بدل گیا. کوئی عہدہ مل گیا، کوئی اقتدار مل گیا، کوئی ٹیگ لگ گیا ہمارے ساتھ تو پیری زمین پر نہیں ہے. سوچو تو صحیح، کیسی غلامی ہے نبی پاک کی.
کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم تکبر میں گرفتار ہو جاتے ہیں؟ سیکھو صحابہ کرام سے، بلکہ انہوں نے کس سے سیکھا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ تو سوچئے نا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی از the reason of all creation. نبی پاک وہ ہیں جن کے سبب کائنات بنی ہے. مگر آجزی کا عالم یہ ہے کہ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، غلاموں کے گھروں پر جا کر دعوتیں کھا رہے ہیں، اپنی سواری پر اپنے غلاموں کو بٹھا رہے ہیں. یہاں لوگ اپنی گاڑی میں اپنے کسی ملازم کو بٹھانا اپنی شان کے خلاف سمجھتے، ساتھ بیٹھ کر کھانا تو دور کی بات ہے. اللہ نہ کرو ایسا. سیکھو ان سے کہ آپ خلیفۃ المسلمین بن کر بچیوں کے جناب بکریوں کا دودھ دھو رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ تکبر کی عادت ہمیں برباد کر دے. اگر مال مل بھی گیا، مرتبہ مل بھی گیا، اللہ نے عزت دے بھی تو کس نے دی ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یقین کرنا وہ جب چاہے نا یہ عزت کی چادر کھینچ لے گا. ہم نے عزت داروں کو ذلیل ہوتے دیکھا ہے. انسان سے ایک غلطی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ منہ دکھانے جیسا نہیں رہتا. ایک جملہ نکلتا ہے انسان کی زبان سے، اس کے بعد وہ پورے معاشرے کو منہ دکھانے جیسا نہیں رہتا. مال دیا تو رب نے دیا نا. بزرگ بیٹھے پوچھیں ان سے، انہوں نے کتنے ایسے کیس دیکھے ہوں گے کہ کروڑ پتی کیسے کنگال ہوتا ہے. زکات دینے والا زکات لینے والا بندے دیکھا گیا. یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ رب جب چاہے واپس لے لے. میرا کچھ نہیں ہے اس میں، میرا کوئی کمال نہیں ہے. ڈرتے رہا کرو. اللہ کرے ایسی کیفیت بن جائے کہ میری نعمتیں بڑھے نا، تو مجھ پر یہ برڈن اور بڑھ جائے کہ مجھے شکر اور کرنا ہے. یا رب میری اوقات ایسی اور تو مجھے ادھر دے رہا ہے. کبھی آنکھوں میں آنسو آئے جب اللہ کی طرف سے نعمت ملے تو کبھی سر جھکا کہ مولا میں اتنا گناہگار اور مجھ پر اتنی عطا ہے. نیک لوگ بیچارے پریشان ہیں اور میں گناہگار. ڈرو اس سے کہ کہیں یہ دنیا ہی میں تو نہیں دیا جا رہا، کہیں آخرت میں ہمارے لیے اگر حصہ نہ ہوا تو کدھر جائیں گے. بزرگان دین کے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب آپ کو نعمت ملتی ہے آپ زاروں کی طرح روتے. لوگ پوچھتے کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں اس لیے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں جو ہم نے دنیا میں نیکیاں کی ہیں وہ ادھر ہی صلہ نہ دے دیا جائے اور آخرت میں کوئی حصہ نہ بچے. اللہ کا شکر ادا کرنا، کبھی تکبر نہ کرنا، کبھی اپنے آپ پر پراؤڈ نہ کرے. جو دیا ہے رب نے دیا ہے اور وہ جب چاہے واپس لے سکتا. اگر چاہتے ہو نا نعمتیں باقی رہیں، زوال نعمت سے بچ جاؤں اور یہ بڑھتی رہیں، ملٹی پلائی ہوتی رہیں، تو رب نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں. شکر ادا کر، پراؤڈ نہ کر. لوگوں غریب لوگوں کا خیال رکھو. یار آپ سوچو تو صحیح کہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق پہ مقابلہ کیا ہو رہا ہے کہ نابینا بڑھیا کے گھر کے برتن بھرنے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہم کہتے ہیں میں کسی غریب کے گھر جاؤں، میں کسی کا اپنے ہاتھوں سے کام کروں. یہ نیکیاں چھوڑا نہ کرو. یہ وہ نیکیاں ہیں جب کسی غریب کے دل سے دعا نکلے گی نا وہ طوفان ٹال دے گی، وہ مشکلیں ساری حل کر دے گی، کیونکہ وہ دعا اپنی دل سے نکلتی. اور اسی طرح غریب کے دل سے اگر ہائی نکل گئی نا تو بربادی ایسی ہوگی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ایک بات یاد رکھنا، یہ چلتے پھرتے لوگوں کو جو دل توڑ رہے ہوتے ہیں نا، کھڑے ہو جاؤ ادھر سے، کیوں بیٹھے ہو؟ دیکھتے نہیں ہو میرے سامنے بلند آواز سے بات نہ کرو، مسلسل رکھ دوں گا، جانتے نہیں میں کون ہوں. غریب آدمی پر روز جماتے ہو، بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ اپنے ملازم کو ڈانٹتے رہتے ہیں، جب چاہے دل میں آیا کسی کا دل توڑ دیا، کیا کر لے گا بیچارے کے بھائی؟ کچھ نہیں رکھنا. اس کے پاس واقعی بظاہر کچھ نہیں ہے، مگر اگر دل سے اس نے پکار لیا نا رب کو تو مظلوم کی دعا عرش تک جاتی ہے. میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا. جب زندگی میں آپ یہ فیل کریں نا کہ یار بنی بگڑ رہی ہے، سب کچھ سیٹ تھا، صحت بھی اچھی، کاروبار بھی گڈ، فیملی لائف ویری بریلینٹ، اور اچانک ایک ایک کر کے چیزیں خراب ہو رہی ہیں، تو جج کرو کسی کی ہائی تو نہیں لے لی، کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا. یاد رکھ رہا اگر کسی کے ہاتھ اٹھ گئے نا اللہ کی بارگاہ تو پھر بچنا مشکل ہو جائے. ڈر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ زندگی گزارو. جتنی اللہ تمہیں نعمتیں دیتا رہے سر اتنا جھکتا رہے.